تصور کریں چین کی عظیم دیوار کے اوپر ایک سکیٹ بورڈر کھڑا ہے. نام ہے ڈائنی وے. ہوا تیز ہے، نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائی اور اس کا اپنا ٹخنا ٹوٹا ہوا ہے. اور وہ ایک بہت بڑے ریمپ سے چھلانگ لگانے والا ہے. مطلب عام انسان تو شاید اس کے بارے میں سوچ کر ہی کام جائے. بالکل. مگر اس نے نہ صرف سوچا بلکہ یہ کر دکھایا. اب سوال یہ نہیں کہ اس نے کیوں کیا، سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کیسے کیا. کیا یہ صرف بے وقوفی کی حد تک ہمت تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری چھپی ہوئی سائنس کام کر رہی تھی؟ یہی وہ سوال ہے جس نے اسٹیون کوٹلر کو کتاب دی رائز آف سپرمین لکھنے پر مجبور کیا. وہ ایکشن سپورٹس کے ان ایتھلیٹس کو دیکھ رہے تھے جو ہر سال ناممکن کی حدود کو توڑ رہے تھے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے. اور جواب کیا ملا؟ اور جواب ایک لفظ میں ہے: فلو. فلو. جی. آج کی ہماری گفتگو اسی شعور کی انتہائی طاقتور کیفیت کے بارے میں ہے جسے سمجھ کر شاید ہم بھی اپنی زندگی کے سپرمین بن سکتے ہیں. تو آج کا مشن بالکل صاف ہے. ہم اسٹیون کوٹلر کے کام کو بنیاد بنا کر یہ جانیں گے کہ یہ فلو آخر ہے کیا چیز. ہمارے دماغ کے اندر یہ کون سی مشینری کو چلا دیتا ہے اور کیسے یہ ایتھلیٹس اس کیفیت کو استعمال کر کے وہ کر دکھاتے ہیں جو ہمیں سائنس فکشن لگتا ہے. بالکل. چلیں پھر ذرا اس فلو کی تہ تک پہنچتے ہیں. اچھا، تو ڈینی وے کی کہانی پر واپس آتے ہیں. دیوارے چین والی چھلانگ تو ایک واقعہ ہے. جی. اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف چند ہفتوں بعد وہ ایکس گیمز میں مقابلہ کر رہا تھا. کئی ہڈیاں ٹوٹی ہونے کے باوجود؟ جی ہاں، جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن اس نے وہاں ایسے کرتب دکھائے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ایتھلیٹس کے لیے بھی خواب ہوتے ہیں. واہ. اس نے خود اس کیفیت کے بارے میں کہا تھا کہ جب میں اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں ایک زون میں چلا جاتا ہوں، سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، وقت سست ہو جاتا ہے. کیا یہی فلو ہے؟ بالکل یہی ہے. یہ زون، یہ گہرا سکون، یہ بدلا ہوا وقت، یہ سب فلو کی نشانیاں ہیں. اس کیفیت کو سائنسی نام ماہر نفسیات میہائے چیک سینٹ میہائے نے دیا تھا. اچھا. انہوں نے اسے شعور کی بہترین حالت قرار دیا. ایک ایسی حالت جہاں ہم اپنی بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں اور خود کو بھی بہتر محسوس کرتے ہیں. اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کی چند واضح خصوصیات ہیں. آپ کے کام پر اتنی گہری توجہ ہوتی ہے کہ باقی دنیا غائب ہو جاتی ہے. آپ کو اپنی ذات، اپنی انا کا احساس نہیں رہتا. وقت کا احساس یا تو بہت تیز ہو جاتا ہے یا بہت سست، اور آپ کا ہر عمل، ہر فیصلہ خود بخود بغیر سوچے سمجھے اگلے عمل کی طرف لے جاتا ہے. یہ تو سننے میں کسی گہرے مراقبے یا روحانی تجربے جیسا لگتا ہے نا؟ جی، کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا یہ صرف ان ایتھلیٹس تک ہی محدود ہے جو اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے. نہیں، یہ صرف ایتھلیٹس کے لیے نہیں ہے. یہ انسانی خوشی اور کارکردگی کا ایک عالمی راز ہے. میکنزی کی ایک بہت مشہور تحقیق ہے. اچھا. اس میں انہوں نے پایا کہ بڑی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداران جب فلو کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کی پیداواری صلاحیت 5 گنا بڑھ جاتی ہے. 1 منٹ، کیا کہا؟ 5 گنا؟ جی ہاں، 5 گنا. یعنی 500%؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فلو میں ایک دن میں وہ کام کر سکتا ہے جو عام طور پر پورے ہفتے میں کرتا ہے؟ بالکل. یہ تو کام کرنے کے کلچر کو، ہماری پوری معیشت کو بدل سکتا ہے. بالکل، یہی اس کا پوٹینشل ہے. تصور کریں کہ اگر ہم جان بوجھ کر اس حالت میں جانا سیکھ لیں تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ صحیح. اور اسی لیے اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں. فلو کے دوران ہمارے دماغ کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ جی. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور ایتھلیٹ کی کہانی سنتے ہیں. ڈین پورٹر، ایک لیجنڈری کوہ پیما. اس نے پیٹاگونیا میں بغیر کسی رسی کے اکیلے ایک انتہائی خطرناک پہاڑ فٹز رائے کو سر کیا. ناقابل یقین. جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ کیسے کیا تو اس نے کہا کہ ایک آواز اسے ہر قدم پر رہنمائی دے رہی تھی. اسے بتا رہی تھی کہ اگلا ہاتھ کہاں رکھنا ہے، اگلا پاؤں کہاں جمانا ہے. یہ آواز، یہ فلو کی نیورو سائنس کو سمجھنے کی چابی ہے. آئیے اسے 3 حصوں میں توڑتے ہیں: دماغی ساخت، دماغی کیمیا اور دماغی لہریں. ٹھیک ہے.
سب سے پہلے بات کرتے ہیں دماغی ساخت یعنی نیورو انیٹمی کی۔ فلو میں ایک بہت ہی عجیب عمل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹرانزینٹ ہائپوفرنٹیلٹی۔ یہ تو بہت ہی کوئی بھاری بھرکم نام ہے۔ ہاں جی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ بہتر کارکردگی کے لیے دماغ کے کچھ حصے تیز ہونے کے بجائے عارضی طور پر سست یا تقریباً بند ہو جاتے ہیں۔ بند ہو جاتے ہیں؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ جی، خاص طور پر ہمارے دماغ کا اگلا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس۔ اچھا۔ یہ ہمارے دماغ کا CEO ہے جو منصوبہ بندی، تجزیہ اور خودی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تو دماغ خود اپنے CEO کو چھٹی پر بھیج دیتا ہے؟ بالکل، اور اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دماغ کا وہ حصہ جو ہماری خودی کا احساس پیدا کرتا ہے، جسے سپیریئر فرنٹل جائرس کہتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فلو میں ہمیں اپنی ذات کا، اپنی انا کا احساس نہیں رہتا۔ ہم کام میں پوری طرح گم ہو جاتے ہیں۔ جی۔ اور وہ اندرونی ناقد، وہ شک کرنے والی آواز جو ہر وقت ہمیں کہتی رہتی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے یا یہ غلط ہو جائے گا، وہ آواز بھی بند ہو جاتی ہے۔ ڈوسولیٹرل پری فرنٹل کارٹیکس نامی حصہ جو خود پر شک اور تنقید کے لیے ذمہ دار ہے، وہ بھی آف لائن ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اب آپ کو ڈین پورٹر کی آواز والی بات سمجھ آئے گی۔ وہ اس آواز کی پیروی اس لیے کر سکا کیونکہ شک پیدا کرنے والا دماغی حصہ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، صرف خالص عمل۔ ایک منٹ، اگر شک پیدا کرنے والا دماغی حصہ بند ہو جائے تو کیا یہ ہمیں لاپرواہ نہیں بنا دیتا؟ میرا مطلب ہے، شک تو ہمیں خطرناک غلطیوں سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ فلو کی حالت میں دماغ منطقی تجزیے کے بجائے پیٹرن پہچاننے یعنی پیٹرن ریکگنیشن کے تیز رفتار نظام پر انحصار کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ نظام ہمارے تمام گزشتہ تجربات اور سیکھی ہوئی مہارتوں کی بنیاد پر فوری اور درست فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ لاپرواہی نہیں، بلکہ انتہائی اعلیٰ سطح کی مہارت کا مظاہرہ ہے۔ اور وقت کا سست ہو جانا؟ جی، ڈین پورٹر نے ایک غار میں پیراشوٹ کے حادثے کا ذکر کیا تھا، جہاں اسے لگا کہ سب کچھ سست رفتار میں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہائپوفرنٹیلٹی کی وجہ سے ہے۔ یعنی دماغ غیر ضروری چیزیں بند کر دیتا ہے؟ بالکل۔ وقت کا حساب رکھنے والے دماغی حصے بھی سست پڑ جاتے ہیں۔ دماغ توانائی بچانے کے لیے غیر ضروری فائلوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ پوری توجہ صرف موجودہ لمحے پر مرکوز کر سکے۔ یہ حیران کن ہے کہ دماغ بہتر کارکردگی کے لیے خود کو بند کر لیتا ہے، لیکن یہ صرف آدھی کہانی ہوگی۔ جی ہاں۔ یقیناً اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے دماغ میں کوئی کیمیائی طوفان بھی آتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ہمیں دوسرے حصے یعنی دماغی کیمیا یا نیورو کیمسٹری پر لاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ریڈ بل ایئر فورس کی کہانی بہترین ہے۔ یہ ونگ سوٹ پائلٹس کی ایک ٹیم ہے۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ انہوں نے فلم ٹرانسفارمرز کے لیے شکاگو کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان سے پرواز کی۔ اس کے لیے انہیں ملی سیکنڈ کی درستگی اور ایک دوسرے پر اندھے اعتماد کی ضرورت تھی۔ تو یہ اعتماد اور کارکردگی کیمیکل سے آتی ہے؟ جی، دماغ میں خارج ہونے والے کیمیکلز کے خاص کاکٹیل سے آتی ہے۔ تو اس جادوئی کاکٹیل میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں 5 بڑے کھلاڑی ہیں۔ سب سے پہلے 2 کیمیکلز ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ڈوپامین اور نورا ایپینیفرین۔ ڈوپامین اور نورا ایپینیفرین، انہیں آپ دماغ کا فوکس سسٹم سمجھ لیں۔ ڈوپامین ہمیں انعام کا احساس دلاتا ہے اور پیٹرن پہچاننے کی صلاحیت کو تیز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ نورا ایپینیفرین ہماری توجہ کو لیزر کی طرح تیز کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی بھی خلفشار کو نظر انداز کر کے صرف کام پر توجہ دینے میں مدد دیتی ہیں؟ بالکل۔ پھر آتے ہیں اینڈورفنز، جو جسم کے قدرتی درد کش ہیں۔ درد کش؟ جی، یہ مورفین سے 20 گنا زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ 20 گنا؟ واہ! یہی وجہ ہے کہ ڈینی میں ٹوٹے ہوئے ٹخنے کے درد کے باوجود وہ چھلانگ لگا سکا۔ اس کا دماغ درد کو بلاک کر رہا تھا۔ اور چوتھا ہے اینینڈامائڈ۔ یہ کیمیکل خوف کو کم کرتا ہے اور لیٹرل تھنکنگ یعنی لیک سے ہٹ کر سوچنا؟ بالکل، اس صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی ریسیپٹر استعمال کرتا ہے جو بھنگ میں پایا جانے والا کیمیکل THC کرتا ہے۔ یہ دماغ کا قدرتی کریٹو بوسٹر ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پر ایک ایسا کیمیکل پیدا کرتا ہے جو بھنگ جیسا اثر رکھتا ہے تاکہ ہم تخلیقی اور نڈر ہو سکیں؟ جی ہاں۔
یہ تو کمال ہے۔ بالکل، اور آخر میں فلو کے ختم ہونے کے بعد سیروٹونن خارج ہوتا ہے جو ہمیں گہرے سکون اور اطمینان کا احساس دیتا ہے۔ اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ فلو کا تجربہ اتنا نشاور اور خوشگوار ہوتا ہے، اور ریڈ بل ایئر فورس کی ٹیم کے لیے یہ کیمیکل صرف انفرادی کارکردگی نہیں بڑھاتے بلکہ یہ سماجک تعلقات اور بھروسے کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ جی، جس سے وہ بغیر بولے ایک دوسرے کے ارادوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دماغی ساخت، دماغی کیمیا، اور تیسرا حصہ تھا دماغی لہریں، نیورو الیکٹریسٹی۔ جی، اس کو سمجھنے کے لیے لیڈ ہیملٹن کی کہانی کا ذکر تھا، جسے سرفنگ کا آئنسٹائن کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس نے ایک بار ایک ناقابل یقین حد تک بڑی لہر پر سرفنگ کی جسے ملینیم ویو کہا جاتا ہے۔ 7 منزلہ عمارت کے برابر پانی کی دیوار۔ تصور کریں، آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہی صورتحال لیڈ ہیملٹن کو درپیش تھی۔ لہر اسے نگلنے والی تھی کہ اس نے خود کو بچانے کے لیے ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ تخلیقی حل، یہ آہا لمحہ اچانک کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دماغی لہروں میں ہے۔ عام طور پر جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، سوچ وچار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دماغ تیز رفتار بیٹا لہروں کی حالت میں ہوتا ہے۔ جی، یہ شعوری تجزیاتی ذہن کی حالت ہے۔ جی، لیکن فلو کے دوران دماغ الفا اور تھیٹا لہروں کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ گہری راحت، مراقبے اور خواب دیکھنے کے بالکل آغاز کی حالت ہے۔ تو الفا تھیٹا حالت میں جانا ایسا ہے جیسے دماغ کے شور مچانے والے، تنقید کرنے والے مینیجر کو کمرے سے باہر بھیج دیا جائے تاکہ تخلیقی ٹیم سکون سے کام کر سکے۔ یہ بہترین تشبیہ ہے۔ اس پرسکون حالت میں ہمارا شعوری ذہن پس منظر میں چلا جاتا ہے اور ہمارا تیز رفتار غیر شعوری نظام کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ یہ نظام ہمارے شعوری ذہن سے کہیں زیادہ معلومات کو ایک ساتھ پروسیس کر سکتا ہے۔ واہ! یہ ہمارے تمام تجربات اور علم کے ذخیرے سے براہ راست کنیکشن بنا سکتا ہے۔ یہی حالت اچانک آنے والے تخلیقی خیالات کے لیے بہترین ہے۔ تو لیئرڈ ہیملٹن کو وہ نیا طریقہ وہ اسی غیر شعوری نظام نے بتایا جو دماغ میں گیما لہروں کے ایک تیز جھماکے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ آہا لمحہ صرف الفا تھیٹا کی پرسکون جھیل میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ ہم سب کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ مہارت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں گھنٹوں کی مشق اور محنت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن شین میککونکی جیسے ایتھلیٹس جو روایتی کوچنگ اور تربیت کے بغیر ہی اپنے کھیل کے سپرمین بن گئے، وہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کتاب کے آخری حصے میں اٹھایا گیا ہے۔ مہارت حاصل کرنے کے روایتی نظریات عام طور پر 3 ستونوں پر کھڑے ہیں۔ اچھا؟ پہلا ہے ماحول، جسے ہم مائع کہہ سکتے ہیں۔ یہ بینجامن بلوم کی تحقیق پر مبنی ہے کہ بہترین ماحول، بہترین اساتذہ اور والدین کی حمایت ہی ٹیلنٹ پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرا یقیناً مشق ہوگی، جسے موسیقار کہا جا سکتا ہے، مطلب وہ اینڈرز ایرکسن کا مشہور 10,000 گھنٹے کا اصول؟ بالکل وہی، کہ کسی بھی شعبے میں عالمی معیار کی مہارت حاصل کرنے کے لیے اتنے گھنٹوں کی ڈیلیبریٹ پریکٹس یعنی بامقصد مشق ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے ضبط نفس یعنی مارش میلو۔ یہ والٹر مشل کے مشہور تجربے کی طرف اشارہ ہے جس میں بچوں کو ایک مارش میلو دیا گیا۔ ہاں، اور کہا گیا کہ اگر وہ 15 منٹ انتظار کریں تو انہیں ایک اور ملے گا۔ جی، جن بچوں نے انتظار کیا وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوئے۔ یہ بتاتا ہے کہ فوری لذت کو ترک کرنے کی صلاحیت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایکشن سپورٹس کے ایتھلیٹ تو اس کے بالکل الٹ لگتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو فوری لذت، سنسنی اور خطرے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو ہمیشہ بہترین کوچ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ 10,000 گھنٹے گن کر مشق کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اتنے ماہر کیسے بن گئے؟ اس کا جواب پھر سے فلو ہے۔ فلو مہارت حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ یا ایکسلریٹر ہے۔ ایک شارٹ کٹ؟ جی، یہ ایک ایسی حالت ہے جو فوری لذت کے متلاشی کی توانائی اور تخلیقی صلاحیت کو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے والے کی توجہ اور استقامت کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں؟ اگر کوئی بغیر 10,000 گھنٹے کی مشق کے صرف فلو پر بھروسہ کرے تو کیا یہ ناکامی کا نسخہ نہیں؟ مطلب مہارت اور تجربے کی کیا کوئی اہمیت نہیں رہتی؟ نہیں، یہ فلو کو غلط سمجھنا ہوگا۔ فلو مشق کا متبادل نہیں ہے، بلکہ یہ مشق کو کئی گنا زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ اچھا۔
جب آپ فلو میں ہوتے ہیں تو سیکھنے کا عمل انتہائی تیز ہو جاتا ہے. آپ کا دماغ نئی معلومات کو بہت گہرائی سے جذب کرتا ہے اور نئے نیورل کنیکشنز بہت تیزی سے بناتا ہے. فیڈ بیک بھی فوری ہوتا ہوگا. بالکل. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا نتیجہ فوراً سامنے آتا ہے، جس سے آپ تیزی سے سیکھتے ہیں. تو جو چیز عام حالت میں سیکھنے میں مہینے لگتے، وہ فلو میں ہفتوں یا دنوں میں سیکھی جا سکتی ہے. تو یہ ان ایتھلیٹس کا خفیہ ہتھیار ہے. جی بالکل. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فلو کوئی جادوئی یا پراسرار چیز نہیں، بلکہ ایک حقیقی، قابل پیمائش نفسیاتی حالت ہے. بالکل. یہ دماغ میں مخصوص تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. دماغ کے کچھ حصوں کا عارضی طور پر بند ہو جانا، ٹرانزینٹ ہائپوفرنٹیلٹی. جی، اور کارکردگی بڑھانے والے کیمیکلز کا ایک طاقتور کاکٹیل، اور دماغی لہروں کا بیٹا سے الفا تھیٹا میں بدل جانا. اور یہ تینوں چیزیں مل کر ہماری جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اس سطح پر لے جاتی ہیں جو عام حالات میں ناممکن لگتی ہے. بالکل. آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں. اسٹیون کوٹلر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فلو وہ ٹیلی فون بوتھ ہے جہاں کلارک کینٹ کپڑے بدلتا ہے، وہ جگہ جہاں سے سپرمین نکلتا ہے. واہ، کیا زبردست تشبیہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایتھلیٹس ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ انسانی صلاحیتوں کی اگلی سرحد کیا ہے، تو اس کا ہماری اپنی زندگیوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم سب کی زندگی میں چیلنجز ہیں، کام ہیں، سیکھنے کے مراحل ہیں. تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے کام اور اپنی تعلیم میں اپنی چھپی ہوئی سپر پاورز کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.